السلام علیکم۔ شہر حیدرآباد میں پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران جس طریقے سے قتل کی وارداتیں پیش آئی ہیں، جس میں جن کا قتل ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، بنیادی طور پر اس مسئلے کو لا اینڈ آرڈر کا، پولیس کا مسئلہ تصور کیا گیا۔ جب ہم پولیس والوں سے بات کرتے ہیں، پولیس والوں کے بیانات سنتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ تو اصل گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ سماج کا ایک گروپ، ایک طبقہ ایسا بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کی ان وارداتوں کے لیے ائمہ حضرات کو، خطیب حضرات کو، مشائخین کو آگے آنا چاہیے، جبکہ ائمہ حضرات، مشائخین اور جو علماء کرام ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو قتل، جرائم اور نشہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ نہ مساجد تک پہنچتے ہیں نہ خانقاہوں تک پہنچتے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کا انتظام کر سکیں۔ آخر کیسے اس مسئلے کا تدارک کیا جاتا ہے؟ بعض احباب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قتل کی وارداتیں ہیں، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو قتل کرنے والی کی جو پیشہ ہے یا قتل کرنے والے کی جو نسل ہے وہ اپنے بچوں کو بھی قاتل بنانا چاہتا ہے۔ ایک نسل ایسی گزر گئی جنہوں نے قتل کیا تھا یا جرائم کیا تھا، لیکن وہ اپنے بچوں کو اب پرامن شہری بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب جو جرائم کی وارداتوں میں پکڑے جا رہے ہیں یا جن پر الزامات لگ رہے ہیں وہ سبھی کے سبھی نوجوان ہیں، جہاں پر کم سے کم عمر نابالغ کی 16 سال 17 سال کی سامنے آئی ہے، وہیں پر جو ان کی جو سب سے زیادہ عمریں جو ریکارڈ میں درج کی جا رہی ہیں وہ 30-35 سال ہیں۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر، یقیناً لا اینڈ آرڈر ہماری ذمہ داری ہے، لیکن کچھ شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ٹیچرز، پروفیسرز، اسکول کے جو لیکچررز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم اسکول کا جو سلیبس ہے، کالج کا جو سلیبس ہے وہی پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کون ان لوگوں کو، دیکھیں یہ ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے کہ قتل کی وارداتیں کر رہے ہیں تو شہر حیدرآباد ہو یا کسی بھی شہر میں کوئی ایک محلہ نہیں ہے جس کا نام ہے کہ بھئی یہاں پر قاتل رہتے ہیں۔ یہ جو قتل کرنے والے ہیں، یہ جرائم کرنے والے ہیں یا نشہ کرنے والے ہیں، یہ ہمارے ہی محلوں میں، ہماری ہی سوسائٹی میں، ہمارے اطراف پھیلے ہوئے ہیں، اور یقیناً ہمارے بچوں کا بھی اسی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور ان کی معمولات ہیں۔ تو ایسے میں ہر فکر مند شہری کو اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں۔ پولیس کے جو عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے کے پاس ماں باپ نے آئی فون نہیں دلایا اور بچہ اپنے پاس آئی فون رکھ رہا ہے تو یہ پوچھنا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس آئی فون کہاں سے آیا۔ بچے کو والدین نے گاڑیاں نہیں دلائی ہیں لیکن بچہ نئی نئی گاڑیوں پر گھوم رہا ہے تو یہ پوچھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ آدھی رات کو بچہ اگر کچھ کھانے کے لیے باہر نکل رہا ہے تو یہ پوچھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور بچہ اگر جرائم کی طرف راغب ہو رہا ہے تو یقیناً جرائم کو روکنا پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جن کی اولاد ہے ان کے حوالے سے بھی بطور سرپرست ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک شہری بنانے کے لیے، وہ اپنے بچوں کو اچھا شہری بنانے کے لیے بھی اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طریقے سے عہد برآ ہوں۔ کیوں کہ یقیناً وقتی طور پر پولیس سختی سے کام لے گی، بازار جلد بند کرائے گی اور کاروباری اداروں کو بھی جلد بند کرے گی اور سڑکوں پر پھرنے والوں کو ڈنڈے کے ذریعے سے گھروں پر بھیجنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ طویل مدت میں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہاں، اچھا ہم کسی بھی نوجوان کو یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ جو قتل کی وارداتوں میں ملوث ہے تو وہ اس کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، نہیں۔ اور پھر جہاں تک والدین کی ذمہ داری کا سوال ہے تو ثواب جاریہ کے حوالے سے جتنے نکات کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں نیک اور صالح اولاد کا چھوڑ جانا بھی والدین کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بتایا گیا ہے۔ ایسے میں جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کی ذمہ داری بھی والدین کی ہی ہے۔ اور یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں نوجوانوں کو، خاص طور پر لڑکوں کے حوالے سے جس طریقے سے ماؤں کی ان کی جو لاڑ ہے، ماؤں کا جو پروٹیکشن ملا ہوا ہے ان بچوں کو، وہ بھی ان بچوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب بنا ہوا ہے۔ بہت سارے والدین اس بات کی شکایت کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ایسے حرکات میں ملوث ہے، آپ کا بچہ چوری میں پکڑا گیا ہے یا آپ کا بچہ نشہ کرتا پکڑا گیا ہے، تو والد تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس بات کا بالکل پتہ ہی نہیں، جبکہ ماں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بچہ رات میں دیر سے گھر واپس ہو رہا ہے، بچے کے پاس
جو پاکٹ منی والدین کی جانب سے دی جا رہی ہے اس سے زیادہ بھی پیسے نظر آ رہے ہیں. بچہ ایسے گاڑیوں پر گھوم رہا ہے جو والدین نے اس کو نہیں دلائی ہے. بچہ ایسے موبائل فون استعمال کر رہا ہے جو اس کو والدین نے نہیں دلائی. تو مائیں جو اپنے بچوں کے پیار میں جو بہت زیادہ لاڑ پیار کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں بھی بچوں کا بگاڑ ہو رہا ہے. وہ غلط صحبت میں پہلے سگریٹ نوشی، اس کے بعد نشہ، شراب نوشی، اور پھر اس طریقے سے وہ دیگر جرائم میں بھی ملوث ہو رہے ہیں. اور نتیجے میں جو یہ پیار مل رہا ہے، جو بیجا لاڑ مل رہا ہے، بچے تعلیم سے بھی ان کا ناتا ٹوٹ رہا ہے. اور پھر جب تعلیم سے ان کا خود والدین کو پتہ نہیں ہے، بچہ کالج نہیں جا رہا ہے، اس کی وہاں پر اٹینڈنس ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے، اور گھر میں ماں جانتی ہے، ماں باپ کے غصے سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس موضوع پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور پھر باپ اس وقت کیا کرے کہ جب بہت دیر ہو چکی، جب پولیس گھر پر پہنچے اور پھر پولیس اس حوالے سے پوچھے. تو اس میں غور کیجئے گا، اصل یہ جو ذمہ داری ہے یہ والدین کی ہے. اور پھر جس طریقے سے جو سرپرست ہیں، جو مائیں ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کی لڑکیوں کے لیے اچھے داماد ملے، تو ان کے گھروں میں جو لڑکے ہیں وہ بھی کسی کے گھر میں جا کر داماد بننے والے ہیں. تو اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کیجیے گا، بالکل ویسی ہی تربیت کیجیے گا جیسا آپ اپنی بچی کے لیے داماد دیکھنا چاہتے ہیں. سوچئے گا، اس حوالے سے غور کیجئے گا. یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، یا پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو سدھاریں، یا پھر ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. بے حد شکریہ.